کوئی بغض، حسد یا کینہ رکھنا جائز نہیں، کیونکہ جب ہم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و کمالات بیان کرتے ہیں تو وہ بھی حقیقت میں کمالات نبوت ہیں، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو کمالات بیان کرتے ہیں وہ بھی حقیقت میں کمالات نبوت ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا کردہ ہیں، اور آپ کی نسبت سے ان ذوات قدسیہ کو وہ میسر ہیں۔ تو جب ان سب فضائل کا سبب ایک ہے تو اس بنیاد پر جہاں جہاں جس انداز میں بھی یہ فضائل موجود ہیں تو ان کے اندر آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں، اور نہ ہی سننے اور سنانے والوں کو اس سلسلہ میں کوئی اپنے دلوں کے اندر خیال رکھنا جائز ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو پورا دورانیہ ہے اعلان نبوت سے پہلے سے لے کر اور بعد میں، اس کے لحاظ سے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی وفائیں ہیں یا دین اسلام کے لیے جو خدمات کسی نے بھی پیش کی ہیں، ان کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اپنا مال اسلام کے لیے پیش کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی جان خطرات کے اندر بھی ہتھیلی پہ رکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کرنا، اور ایک یہ ہے کہ ان دونوں کے لحاظ سے ہی مکمل طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی خدمت کو پیش کرنا۔ اب یہ فرق ہے کہ کوئی بندہ نہیں پیش کرنے کے لحاظ سے اس کو زیادہ افضلیت حاصل ہے، کیونکہ جان کی قربانی، اور یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے مواقع پر ساتھ دینا، پیچھے نہ ہٹنا جہاں غالب گمان یہی ہے کہ شہادت ہو جائے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کہ امام بخاری نے باب الخوخۃ والممر فی المسجد کے باب کے اندر ذکر کیا، حدیث نمبر 466 ہے۔ پس منظر یہ تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کی خبر دی، اور عام صحابہ کو تو پتہ نہ چلا کہ بات کس کی ہو رہی ہے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے ان لفظوں پر جس سے آپ کی سوچ پہنچ گئی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرما رہے ہیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چپ کرانے کے لیے چند الفاظ بولے، یعنی یہ مقام بھی بڑا خاص ہے۔ فرمایا، یا ابا بکر لا تبکی، اے ابو بکر آپ نہ روئیں۔ یعنی جب کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صغار صحابہ میں سے ہیں، یعنی عمر کے لحاظ سے جو چھوٹے صحابہ ہیں، ان میں سے جو کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ ابو بکر روتے کیوں ہیں، رونے والی تو کوئی بات ہوئی نہیں ہے، لیکن بعد میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ کان ابو بکر اعلمنا، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول علیہ السلام تک پہنچنے میں اور باقی امور میں ہم سب سے زیادہ علم والے تھے، کہ ہمیں پتہ نہیں چلا تھا، انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ان اللہ خیر عبدا، اس میں عبد سے مراد کیا ہے کہ خود ذات رسول علیہ السلام کا ذکر سرکار فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اختیار دیا اس عبد کو دنیا میں اور اس کے درمیان جو اللہ کے ہاں ہے، تو اس عبد نے پسند کر لیا اسے جو عند اللہ
اجر و ثواب ہے۔ تو اس پر جب حضرت سب میں سے چونکہ رو یہی رہے تھے تو ہمارے آقا علیہ السلام نے انہیں چپ کرایا، فرمایا یا ابا بکر لا تبکی، آپ نہ روئیں، یعنی آپ نے وفا میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، خدمت دین کے لحاظ سے آپ نے حق ادا کر دیا ہے۔ لفظ کیا بولے؟ فرمایا ان امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، کہ مجھ پر سب سے زیادہ احسانات مالی طور پر اور جانی طور پر جس شخص کے ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بعض احادیث میں ہے ان من، تو پھر یہ ہوگا کہ بہت سے لوگ ہیں جو امن ہیں، اس میں تفضیل ہے کہ جن کے بڑے احسانات ہیں، ان میں سے ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن یہاں اس سے بھی اگلا درجہ بیان کیا گیا ہے، من یہاں موجود نہیں ہے بخاری شریف میں۔ ان امن الناس، کہ مجموعی طور پر انسانوں میں سے جس کے سب سے زیادہ احسانات ہیں، یہ لفظ احسانات کا یعنی لغوی ترجمے کے لحاظ سے بولا جا رہا ہے، ورنہ ہمارے اکابر نے لکھا کہ احسان تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جنہوں نے یہ خدمت قبول کر لی۔ ان امن الناس، سارے لوگوں میں سے جس کا زیادہ من یعنی احسان ہے، علیہ مجھ پر، کس کس لحاظ سے؟ فی صحبتہ و مالہ، اپنا آپ میرے ساتھ رکھنے میں، یعنی کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کروڑوں روپے دینا تو جائز آسان ہوتا ہے، لیکن چند منٹ ساتھ کھڑے ہونا اس میں جان کا خطرہ ہوتا ہے۔ فرمایا فی صحبتہ و مالہ، کہ اپنے آپ کو حد درجے کے خطرات میں بھی میرے ساتھ رکھنا اور پیچھے نہ ہٹنا، اس لحاظ سے و مالہ، اور اپنا مال راہ اسلام میں خرچ کرنے کے لحاظ سے جس کے سب سے زیادہ احسانات ہیں، یا کہ ایک تو ہے نا کہ صرف خدمت پیش کرنا، اور دوسرا ہے کہ پیش تو کی یا پتہ نہیں قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو یہ امن کا لفظ بول کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدمت کے قبول ہونے کو بیان فرما دیا کہ جس نے دونوں لحاظ سے جو دو بڑی جہتیں ہیں وفاداری اور فداکاری کی، جس شخص نے اس میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب اس مال کے لحاظ سے بھی یعنی امت میں قیامت تک کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے، مثلا آج اگر کوئی بندہ اربوں روپے خرچ کرے اسلام کے لیے، تو جب اسلام کو آغاز میں ضرورت تھی مثال کے طور پر 100 درہم کی، اس وقت تو درہم کا 1000واں حصہ دینا بھی آج کے کھربوں سے کہیں زیادہ تھا، کیونکہ اس وقت خدا نخواستہ اگر ضرورت پوری نہ ہوتی تو کس قدر نقصان ہو سکتا تھا، کس قدر قافلہ کو آگے چلنے میں دشواریاں ہو سکتی تھیں۔ یعنی یہ رب ذوالجلال کے فضل سے انہیں وہ موقع ملا ان اولین لوگوں کو کہ جب تھوڑا سا خرچ کرنے پر بھی بہت بڑا اجر و ثواب ملتا تھا، کہ پوری امت بعد میں سارا خرچ کر کے بھی وہ، اب آج مثلاً ہم جو ہے وہ لاکھوں لوگ جانیں پیش کر دیں اسلام کے لیے، تو اس ایک منٹ کا بھی بدلہ نہیں ہو سکتا جب اکیلے صدیق اکبر پہرا دے رہے تھے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کیونکہ اس کی حیثیت اس وقت کی اور تھی، آج کی حیثیت اور ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں جہتوں سے جس نے سب سے بڑی خدمت پیش کی وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔
اب اسی حدیث کو اس کے جو دوسرے راوی ہیں اور دوسرے الفاظ ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں۔ وہ حدیث 467 نمبر ہے بخاری شریف کا، نمبر پہ اس کے یہ لفظ ہیں، یعنی اس میں 7 تاریخ کا ذکر ہے کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ الذی مات فیہ عاصب رأسہ بخرقۃ فقعد علی المنبر فحمد اللہ واثنى علیہ۔ یہ آخری خطاب ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کے ممبر پہ بیٹھ کے کیا۔ فقعد علی المنبر جس میں ذکر، ویسے گفتگو تو گھر میں بھی یعنی وصال سے پہلے ہوتی رہی، یہ جو مجمع عام کا خطاب تھا اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخصیت کی خدمات کو بیان کیا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یعنی ایک تو وہ جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی تھی ان اللہ خیر عبدا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، یہ اس سے علیحدہ موقع ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر فرمایا انہ لیس من الناس احد امن علی فی نفسہ ومالہ من ابی بکر بن ابی قحافہ، یہ دوسرا انداز ہے، اور یہ بھی یعنی اولیت میں نص قطعی ہے، یعنی یہاں بھی یہ انداز نہیں کہ بہت سے ایسے ہیں اور ان میں سے ایک یہ ہیں، ایسا نہیں، بلکہ فرمایا کہ انہ لیس من الناس احد، لوگوں میں کوئی بھی ایسا نہیں، امن علی، جس نے مجھ پر زیادہ احسانات کیے ہوں، یعنی جس کے احسانات، جس کو اللہ نے توفیق بخشی ہو مجھے زیادہ خدمت کی، کس کس لحاظ سے؟ فی نفسہ و مالہ، اپنی جان پیش کرنے کے لحاظ سے اور اپنا مال پیش کرنے کے لحاظ سے، من ابی بکر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلہ میں، لیس من الناس احد، لوگوں میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں، یعنی احد نکرہ تحت النفی ہے، کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلہ میں۔ بخاری شریف کے اندر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور اس لحاظ سے بھی قابل غور ہیں کہ پورا جو دورانیہ تھا ظاہری حیات میں اعلان نبوت کے بعد، اب وہ سب مکمل ہو رہا ہے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اب نمبر ان کو دیے جا رہے ہیں کہ پہلے سال میں اعلان نبوت کے بعد، دوسرے سال میں، تیسرے میں، مکی زندگی میں، مدنی زندگی میں، آخری مہینے تک، آخری ہفتے تک، آخری لمحات تک، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح الفاظ کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ان خدمات کو ذکر کیا، یعنی آپ کی صلاحیتیں، تدبر، فراست اور جو شرعی سیاست ہے، ولایت ہے، علمیت ہے، وہ ساری چیزیں علیحدہ ہیں۔ یعنی ایک تو ہوتا نہیں کہ بندہ ذہین بڑا ہے اور فراست والا ہے اور بہت اچھی سوچ ہے، علم بہت ہے، لیکن جان دینے کے مسئلے میں پیچھے ہے یا مال دینے کے مسئلے میں پیچھے ہے، ابھی وہ ساری کیٹاگریز اور خوبیاں تو زیر بحث ہی نہیں، اگرچہ یہ ساتھ دینا انہی خوبیوں پر ہی مرتب ہو رہا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مشکل ترین امور تھے ان کے لحاظ سے بھی اپنی زبان مقدس سے یہ خطبہ دینا ضروری سمجھا کہ میں یہ خطبہ دے کے جاؤں لوگوں کو کہ یہ میرا آخری خطاب جو مسجد نبوی شریف کے منبر پہ ہو رہا ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو افضلیت ہے اس پر، اور اسی کے اندر آپ نے فرمایا سدو انی کل خوخۃ فی ھذا المسجد غیر خوخۃ ابی بکر،
باقی جن کے دروازے بھی مسجد نبوی شریف میں کھلتے ہیں سب بند کر دو، سوائے ابو بکر صدیق کے دروازے کے، کہ ان کا دروازہ جو ہے وہ کھلا رہے، چونکہ یعنی میری جگہ امامت اور پھر خلافت، اس لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ وضاحت فرمائی۔ اب یہاں پر مسلم شریف کے اندر ان دونوں احادیث میں، اور اتخذن خلیلا من امتی، اگر امت میں سے میں کسی کو اپنا خلیل بناتا لاتخذت ابا بکر خلیلا، تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیل بناتا، لیکن چونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے خلت رکھی ہے، یعنی خلیل کے جو سارے معنی ہیں ان میں سے یعنی یہ ہے کہ دل میں سوائے اس کے کسی اور کی جگہ ہی نہ ہو، تو یہ چونکہ معاملہ میرا رب کے ساتھ ہے کہ اسی کی محبت جو ربوبیت اور الوہیت کے لحاظ سے ہے وہ میرے دل میں سمائی ہوئی ہے، اگر میں بندوں میں سے کسی کو یوں بنانا چاہتا کہ صرف وہی میرے دل میں ہو تو میں ابو بکر صدیق کو اپنا خلیل بناتا، لیکن چونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے اپنے آپ کو اس انداز میں رکھا ہے، لہذا میں بندوں میں سے کسی کو اپنا خلیل منتخب نہیں کر رہا۔ تو اس سے بھی یہ تو پتہ چلا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوبیت کے اس درجے پر تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کو اپنا خلیل بناتے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرٹ پہ مکمل اترنے والے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اخوت الاسلام و مودتہ، ابو بکر صدیق کو میں خلیل تو نہیں بنا رہا مگر مقام میں مودت پہ رکھ رہا ہوں، جو محبت سے بھی اونچا مرتبہ ہوتا ہے، اور ساتھ فرمایا اخوت الاسلام، یہ جو اسلامی لحاظ سے بھائی ہونا ہے، کیونکہ ویسے تو سسر بھی ہیں اور ساتھ بھائی ہونے کا فرمایا، یہ یعنی دو چیزیں اس مودت سے بھی پہلے ان کو ذکر کیا درجات کے لحاظ سے، تو یہ بھی ایک انفرادی گفتگو تھی، اور اس میں جو مسلم شریف کے الفاظ ہیں ان میں یہ ہے، فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولکنہ اخی و صاحبی، لیکن ابو بکر صدیق اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو اپنا بھائی کہنا، یہ صحیح مسلم کے الفاظ میں یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اخی کہہ رہے ہیں، جس طرح کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا بھائی قرار دیا ہے، اخی کے لفظ بولے ہیں۔ تو یہ صحیح مسلم شریف کے اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکنہ اخی و صاحبی، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے بھائی ہیں اور میرے صاحب ہیں۔ صاحبی یعنی جس طرح اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت وہ صحابیت ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب خلت کی نفی کی کہ خلیل تو نہیں ہیں، لیکن ساتھ جو منصب اور درجات ذکر کیے ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ میرے بھائی ہیں اور صاحب ہیں۔ اس کا ترجمہ مشکات شریف میں جب یہ حدیث ذکر کی گئی تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس کا جو ترجمہ کیا وہ بڑا میٹھا ترجمہ ہے، یعنی ہماری بولی کے لحاظ سے، چونکہ فارسی جو اس کے الفاظ بھی ہماری اردو کے اندر چونکہ اردو زبان میں رائج ہیں، تو انہوں نے
اس سلسلہ میں جس وقت اس حدیث کو ذکر کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے، اب کتنا یعنی سمجھنا آسان ہے، لیکنہ اخی و صاحبی کا ترجمہ اشیعۃ اللمات میں یہ ہے، لیکن ابو بکر برادر مانست و یار مانست، لیکن ابو بکر اب صاحب سے اتنا ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا جتنا یار مانست، لیکن ابو بکر برادر مانست و یار مانست، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ کے لحاظ سے یہ مضمون جو ہے اس میں ایک یہ چیز سر فہرست ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کس کس باب کے اندر اس کو ذکر کیا۔ اور اس سے ملتی جلتی احادیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے بخاری شریف میں، اس کا یعنی وہ باب یہ ہے ہیڈنگ عنوان حدیث کا، کیونکہ عنوان میں دعویٰ کرتے ہیں اور حدیث سے پھر دلیل دیتے ہیں، تو دعویٰ یہ کیا اہل العلم والفضل احق بالامامۃ، اہل العلم والفضل احق بالامامۃ، کہ کسی قوم میں سے جو ان میں سے پہلے نمبر کا عالم ہو اور پہلے نمبر کا فضل والا ہو، وہ حقدار ہے زیادہ کہ وہ جماعت کرائے۔ اہل العلم والفضل، اب علم کے ساتھ فضل ہے، ولایت، روحانیت، فضیلت، تقوی، پارسائی اور ساری اچھی خوبیاں فضل کے اندر آ رہی ہیں۔ باب اہل العلم والفضل احق بالامامۃ، اس کے نیچے جو حدیث شریف ہے وہ یہ ہے کہ 6678 نمبر حدیث، وہ میں تفصیل سے بیان نہیں کرتا، جو پہلے گزر چکا ہے، کہ آخری ایام کے اندر جو 3 دن جماعتیں کرائیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مصلی رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر، یا ایک روایت میں 17 نمازیں پڑھائیں، یعنی یا 15 یا 17 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہو کہ وہ میرے مصلی پہ جماعت کرائیں۔ یہ فرمایا کس کو؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ فرمایا کس کو؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو چچا جان ہیں، یعنی جن کے بارے میں بھی توقع کی جا سکتی تھی کہ خلافت ان کی ہو، یا سرکار جن کو اپنا باپ کہہ کے بلاتے ہیں، کتنی بڑی ان کی شان ہے۔ اب یہ اوپر ٹائٹل ہے اہل العلم والفضل احق بالامامہ، تو امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جماعت صحابہ، جب جماعت صحابہ کہا جائے تو انہی میں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم بھی شامل ہیں، کہ وہ سرکار پر ایمان بھی لائے ہیں اور صحابی بھی ہیں، فضیلت یہ بھی ہے۔ تو جماعت صحابہ میں سے جو سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے اور سب سے زیادہ فضل رکھنے والے تھے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ہی مصلی عطا فرمایا تھا۔ یہاں تک کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی طرف سے ایک رائے پیش کر رہی تھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو وہاں سرکار نے فرمایا یأبی اللہ والمؤمنون، رب نہیں مانتا کہ میں کسی اور کو مصلی دوں، اللہ انکار کرتا ہے اور سارے مومن انکار کرتے ہیں، تو اس بنیاد پر جماعتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی کرائیں گے۔ اب یہاں اس چیز کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے کچھ سال پہلے ایک فتنے کا دروازہ کھولا گیا کہ جس میں خلافت کے لحاظ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا گیا کہ خلافت میں تو یہ جو ظاہری خلافت ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ہیں، چونکہ آپ ایڈمنسٹریشن کے لحاظ سے انتظامی امور میں خلیفہ تھے، انتظامی لحاظ سے یہ لفظ بول کے
تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے علم و فضل کے لحاظ سے انکار کر کے کہا گیا فلاں شخصیت علم میں پہلے ہیں، فلاں ولایت میں پہلے ہیں، فضل میں پہلے ہیں، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ الباب یہ کیا قائم کہ یہ خلاف امامت کبریٰ ملی ہے امامت صغریٰ کی وجہ سے، جو نماز میں امامت ہے، اور امامت صغریٰ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے نہیں دی گئی کہ ایڈمنسٹریشن میں آپ کو مہارت حاصل ہے، وہ اس لیے دی گئی ہے، امام بخاری کہتے ہیں کہ اس وقت جماعت صحابہ میں علم و فضل میں یہ پہلے نمبر پر تھے، تو اس بنیاد پر ان کو امامت دی گئی کہ امت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد امت کے اندر علم و فضل میں پہلا مقام تھا، ولایت چیزیں پیش نظر تھیں، محض یہ نہیں کہ دنیاوی امور میں آپ کو بصیرت حاصل تھی تو اس لیے خلیفہ بنا دیا گیا، یعنی جس مسلح پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے جماعت کرائیں اور پیچھے پڑھنے والے ایک ایک صحابی ہزاروں اولیاء سے بڑی ولایت والے ہیں، تو وہ ان سارے ولیوں نے جس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے وہ خود ہی ولی نہ ہو تو پھر مصلی اسے دیا کیسے جا سکتا ہے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بنیاد پر یہ ترجمہ الباب قائم کیا کہ بعد میں کوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے یہ نہ کہے کہ صرف انتظامی طور پر ان کو خلیفہ بنا دیا گیا تھا اور روحانی طور پر وہ معاذ اللہ اس لائق نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو مصلی دیا گیا ہے یہ دیا ہی اس لیے گیا ہے کہ ان کو وہ اہل علم و فضل تھے۔ اب اہل علم و فضل کہنے میں ساری اچھی خوبیاں وہ جو دوسری حدیث میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا 360 مجموعی طور پر جن کے نیچے پھر آگے کئی خوبیاں ہیں، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ان کے پائے جانے کی گواہی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اب اس حدیث کے تحت امام کرمانی لکھتے ہیں کہ یہاں سے علم کلام کا بھی ایک مسئلہ ثابت ہوا، فقہ کا بھی ثابت ہوا، نحو کا بھی ثابت ہوا، علم اصول کا بھی ثابت ہوا۔ تو یہ کرمانی کی یعنی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 274 یہاں انہوں نے لکھا ما فیہ من المسألۃ الکلامیہ، یعنی علم کلام عقائد کا مسئلہ بھی ثابت ہوا۔ وہ کیا ہے؟ وَهِيَ اثبات الامامۃ الکبریٰ للصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ امامت کبریٰ ہے امیر المومنین ہونا، خلیفہ اول ہونا، یعنی یہ مصلی کا جو حکم دے رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ابو بکر صدیق کو کہو کہ وہ جماعت کرائیں، تو اسی میں ہی امامت کبریٰ کا بھی فیصلہ تھا کہ صرف مصلی کی امامت نہیں بلکہ امیر المومنین ہونے کی طرف بھی یہاں ہی وضاحت۔ جب کسی نے کہا کہ تم چوتھے نمبر کا کیوں انتظار کرتے رہے، تمہارا تو پہلا تھا، تو آپ نے فرمایا لست مریضا ولا غائبا، میں اس دن بیمار بھی نہیں تھا، میں غیر حاضر بھی نہیں تھا، مجھے ہی تو سرکار فرما رہے تھے کہ ابو بکر صدیق کو کہو کہ وہ جماعت کرائیں، ردینا لدنیانا ما رضی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا۔ تو جس شخصیت کو ہمارے آقا علیہ السلام نے دین میں ہمارا رہبر بنایا، ہم نے دنیا میں بھی اس کو اپنا رہبر بنا لیا، یعنی ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لحاظ سے۔ تو یہاں پر انہوں نے اس چیز کو بھی لکھا تیمی کے حوالہ سے، لما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یستحق ان یتقدمہ احد فی الصلاۃ، کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود موجود ہوتے ہوئے کسی اور کا استحقاق نہیں تھا کہ وہ مصلی پہ کھڑا ہوتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہوتے ہوئے ظاہری طور پر وہاں مسجد میں، تو کسی کے لیے یہ استحقاق نہیں تھا کسی کا ان یتقدمہ احد فی الصلاۃ وجعل ما كان الیہ بمحضر من الصحابۃ لابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔
تو صحابہ کے موجود ہوتے ہوئے ان کے لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کر دیا۔ تو یہ کہتے ہیں اب حضرت صدیق اکبر کے ہوتے ہوئے اور کسی کا حق نہیں کہ وہ جماعت کرائے، یعنی جس طرح سرکار کے ہوتے ہوئے اور کسی کا حق نہیں کہ وہ جماعت کرائے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہوتے ہوئے اور کسی کا حق نہیں کہ وہ جماعت کرائے۔ کان جمیع امورہ تبعا للصلاۃ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع امور یعنی پورا سسٹم جو ہے، کان جمیع امورہ تبعا للصلاۃ، سارے کے سارے رسول علیہ السلام یہ نماز کے تابع ہیں۔ فہو افضل الامت، تو اس بنیاد پر جب نماز میں ان کو آگے کیا تو جمیع امور میں بھی ان کو آگے کیا، تو اس بنیاد پر کہتے ہیں نتیجہ یہ نکلا فہو افضل الامت کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پوری امت میں سے افضل ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت اور حکم سے جس شخصیت کو کھڑا کیا گیا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو پھر کان جمیع امورہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ان کو اپنا خلیفہ بنا کر یہ بتا دیا کہ میری ہر بات میں یہ میرے خلیفہ ہیں۔ کان جمیع امورہ تبعا للصلاۃ فہو افضل الامت، اس بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ آپ افضل ہیں۔ افضل جو ہے وہ اس میں تفضیل ہے، یعنی فاضل نہیں، افضل، کہ سب سے زیادہ فضیلت والے امت کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو اس معنی سے انحراف کر کے رستہ ایک دوسرا بنایا گیا کہ اپنے آپ کو کہلواتے سنی رہیں لیکن مطلب روافض کا پورا کریں، اور خلافت بلا فصل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف اس کو دنیا داری کی خلافت قرار دیں، اور باقی جو ہے اس کے لحاظ سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل کے لحاظ سے بات کی جائے۔ یہ یعنی پہلے طاہر القادری نے اس طرح کی بات کی، اور اب کئی لوگ جو ہیں اس طرف اس طرح کی باتیں اب کر رہے ہیں، جبکہ یعنی جو مزاج دین ہے، احکام دین ہے، اور جو ہمارا 14 صدیوں کا تسلسل ہے، اس میں یہ بات 100% تمام ائمہ کے نزدیک ثابت ہے کہ خلافت کبریٰ مرتب ہے خلافت صغریٰ پر، امامت کبریٰ یہ مرتب ہے امامت صغریٰ پر، اور امامت صغریٰ کا جو فیصلہ تھا وہ قطعی طور پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھا، اور اس وقت تو ابھی ایڈمنسٹریشن کی ضرورت بھی کوئی نہیں تھی کہ مسلح کی امامت کے لیے کوئی انتظامی امور میں ماہر ہونا ضروری ہو۔ مسلح کی امامت کے لحاظ سے تو جو علم اور فضل کے لحاظ سے میرٹ تھا، اس کے لحاظ سے جو اول نمبر پر ہو اس کا انتخاب ضروری تھا۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر اس امر کو واضح فرمایا۔ یہاں اسی بات کو فتح الباری شرح بخاری کے اندر جب بیان کیا گیا تو امام کرمانی نے بیان کیا۔ اب ایک امن الناس کے لحاظ سے جو ترجمہ ہے اس میں چونکہ آگے سوال و جواب وہ بحث لمبی ہے، لیکن خلاصہ کیا ہے؟ امام نووی کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ امن الناس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سب سے زیادہ جنہوں نے میری خدمت کی، کہتے ہیں معناہ اکثرہم جودا لنا بنفسہ و مالہ، اکثرہم تمام وہ لوگ جو دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، خواہ ان کی شناخت اہل بیت کے لحاظ سے ہے یا ان کی شناخت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے لحاظ سے یعنی محض صحابیت کے لحاظ سے ہے، ان سب میں اکثرہم جودا لنا، جس نے ہمارے لیے اپنی سخاوت کی، کیسے؟ بنفسہ ہی و مالہ ہی، جان کی سخاوت کی اور مال کی سخاوت کی،
جس نے سب سے زیادہ سخاوت کی، اپنے آپ کو اور مال کو ہمارے لیے پیش کیا، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو یہاں من سے مراد وہ نہیں کہ جو احسان جتلانا ہوتا ہے اس سے تو ثواب ضائع ہو جاتا ہے، یہاں یہ ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور ان کی خدمات کو رب ذوالجلال نے قبول فرما لیا، ان میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سر فہرست ہیں۔ اب یہاں پر یہ چیپٹر صرف ان احادیث سے ہم اس کو اب مکمل کر رہے ہیں کہ دنیا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے پورا اعلان نبوت کے بعد کا جو زمانہ ہے، جہاں ہر گھڑی اسلام قربانی مانگ رہا تھا، ہر گھڑی میں آزمائشیں تھیں، اس مکمل 23 سالہ دورانیہ، حالانکہ اس سے پہلے بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اٹیچ تھے اور خدمت پر مامور تھے، لیکن خصوصی طور پر اعلان نبوت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی خدمت کی گئی ہے وہ اپنی زبان مقدس سے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں اس چیز کو واضح کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ مجھ تک رہنے دو اور اس بارے میں کوئی ایسی بات نہ کرے کہ جس سے مجھے کوفت پہنچے اور مجھے تکلیف ہو۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جو کنز الامال میں بھی ہے، در الصحابہ میں بھی ہے، کہ سرکار نے یہ ارشاد فرما ما بال اقوام نقضوا عہدی، ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے جنہوں نے میرا عہد توڑا، یعنی مستقبل میں وہ میرا عہد توڑیں گے، مجھ سے مجھے رسول مان کے پھر وہ کام ایسے کریں گے کہ وہ گویا کہ مجھے رسول نہیں مانتے، میرے ساتھ کیا ہوا عہد وہ توڑیں گے۔ وَضَيَّعُوا وَصِيَّتِي فِي ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں جو وصیت کر رہا ہوں امت کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ ان کے لحاظ سے ویسے تو سارے آل و اصحاب کا ایک تقدس ہے کہ اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کی بات ہو تو زبانیں سنبھال لو، روک لو، یعنی کوئی بھی ایسی غیر محتاط بات نہ کرو۔ لیکن خصوصی طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک موقع پر جب آپس میں ان دونوں حضرات کی کوئی گفتگو ہوئی اور ایک دوسرے بڑے صحابی کے لحاظ سے بھی فرمایا کہ ان کا معاملہ مجھ تک رہنے دو، کوئی بھی ان کے بارے میں نہ بولے، تو فرمایا ان لوگوں کی کیا حیثیت ہوگی جو ضیعوا وصیتی فی ابی بکر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو میری وصیت ہے اس کو ضائع کر دیں گے، یعنی میں جو کہہ رہا ہوں کہ ان کے خلاف کوئی نہ زبان کھولے اور فضائل بیان کریں، تو ان لوگوں کی کیا صورتحال بنے گی، ان کو کتنا عذاب ہوگا کہ جو میری اس وصیت کو پیش نظر نہیں رکھیں گے اور زبان درازی شروع کر دیں گے۔ فی ابی بکر، اب اس کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات بیان کیے، فرمایا فی ابی بکر وزیری وانیسی فی الغار، وہ ابو بکر صدیق جو میرے وزیر ہیں، یعنی وہ خلافت کا معاملہ جو ہے وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے اندر جو میرے انیس تھے، یعنی انس، ان کی وجہ سے مجھے میسر تھا غار کے اندر، تو فرمایا ما بال اقوام نقضوا عہدی لا تنالهم شفاعتی، تو جنہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کی وہ میری شفاعت کے مستحق نہیں رہیں گے اور قیامت کے دن انہیں میری شفاعت میسر نہیں آئے گی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں انہی امور کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خلاصہ پیش کیا، جو حاکم نے مستدرک میں اس کو روایت کیا ہے، کہ کہتے ہیں کہ کان ابو بکر من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکان الوزیر، یعنی ظاہری حیات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے کیا حیثیت تھی آپ کی کہ جس طرح کیسے کسی بادشاہ کے ساتھ وزیر کی حیثیت ہوتی ہے. فَكَانَ يُشَاوِرُهُ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمیع امور میں مشاورت فرماتے تھے. وَكَانَ ثَانِيهِ فِي الْإِسْلَامِ اعلان نبوت کے بعد دوسرا بندہ یعنی بڑے لوگوں میں جو وہی بات کر رہا تھا جو سرکار کر رہے ہیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ثانیہ فی الاسلام وکان ثانیہ فی الغار غار میں بھی ثانی یہ تھے. وکان ثانیہ فی العریش یوم بدر بدر کی جنگ میں وہ خیمہ جہاں کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز تھے وہاں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اول ہیں اور ثانی وہاں بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وکان ثانیہ فی القبر اور روضہ مبارکہ کے اندر بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے نمبر پر ہیں یعنی امت میں پھر پہلے نمبر پر ہیں. اس لیے کہتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُقَدِّمُ عَلَيْهِ أَحَدًا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مقدم نہیں فرماتے تھے ہمیشہ آپ کو آگے رکھتے تھے. تو یہ آگے یعنی دنیا کے لحاظ سے یہ معاملات ہیں اور آخرت کے لحاظ سے جو معاملات ہیں مشکات شریف میں بھی وہ حدیث شریف موجود ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. جب ایک موقع پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا سنن نبی داؤد میں وہ سیاستہ میں موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں سرکار فرماتے ہیں اتانی جبریل فاخذ بیدی جبریل میرے پاس آئے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا فارانی باب الجنہ انہوں نے مجھے جنت کا دروازہ دکھایا الذی یدخل منہ امتی جہاں سے میری امت نے جنت میں داخل ہونا ہے جبریل نے مجھے وہ دروازہ دکھایا. فقال ابو بکر جب یہ بات ہو رہی تھی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وددت انی کنت معک حتی انظر الی ہمیشہ ہم اکٹھے ہی ہوتے ہیں کاش کہ اب بھی میں آپ کے ساتھ ہی ہوتا کہ جب جبریل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑا تھا اور آپ کو جنت کا دروازہ دکھایا تھا کہ جہاں سے امت نے داخل ہونا ہے تو میں بھی وہ دروازہ دیکھ لیتا. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر یا ابا بکر اما انکا یا ابا بکر اول من یدخل الجنت من امتی کہ ابو بکر صدیق دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی آپ کا نمبر پہلا ہے کہ میری امت میں سے جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا وہ آپ ہی ہیں. تو یہ بھی یعنی معاشر کے گزٹ کے لحاظ سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اولیت کا ذکر کر دیا. یعنی حضرت ابو بکر صدیق تو صرف دروازہ دیکھنے کے لحاظ سے اپنے شوق کا اظہار کر رہے تھے کہ کاش میں بھی دیکھ لیتا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دروازے میں سے سب سے پہلے داخلی آپ نے ہونا ہے. اور یہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انکا یا ابا بکر اول من یدخل الجنت من امتی اور باقی امتوں میں سے تو پہلے امت ہی یہ داخل ہوگی جنت میں کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم الجنت علی الامم حتی تدخلها امتی کیا جائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث یہاں سیاستہ میں موجود ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جن کو دنیا اور آخرت میں پہلا نمبر عطا کیا گیا ہے. ایسے ہی آخرت کے لحاظ سے یہ الفاظ بھی بڑے لذیذ الفاظ ہیں. ابو نعیم نے حلیہ کے اندر اس کو روایت کیا کنز العمال میں بھی موجود ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت داخل ہونے کے لحاظ سے نہیں جنت میں داخل ہونے کے بعد آگے بھی کئی سٹیپ ہیں کہ عام سی جنت کسی کو مل جائے یا کسی کو اچھی ملے لیکن بہت اچھی نہ ہو. ویسے تو جنت جہاں
ایک چھڑی رکھی جاتی ہے، موضع صوت من الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، ایک کوڑا رکھنے جتنی جنت جو ہے وہ بھی اتنی قیمتی ہے کہ ساری دنیا اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ لیکن پھر بھی کیٹیگریز ہیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی، وہ جو ساتھ تھا ظاہری حیات کے اندر اس کے لحاظ سے، اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامہ، کہ اے اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو قیامت کے دن بھی میرے ساتھ ہی رکھنا۔ اجعل ابا بکر معی، آگے فی درجتی، میرے درجے میں ہی جنت کے اندر، اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامہ۔ اور یہ میں وضاحت ضروری سمجھنا چاہتا ہوں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل میں درجہ ہے وہ تو کسی نبی کو بھی میسر نہیں آئے گا، کیونکہ سارے اولو العزم رسولوں میں سے بھی اونچا درجہ ہے جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اس کے باوجود فرما فی درجتی، تو مطلب یہ ہے کہ اگرچہ وہ نبیوں کے درجے تو بلند ہوں گے خلفائے راشدین سے، لیکن ان کو ایسی سہولت میسر ہو اور ایسے اعزازات اور نوازشات ان کو ملیں کہ یہ جب چاہیں میرے درجے میں آ سکیں، میرا دیدار کر سکیں، اور اس بنیاد پر یعنی ان کو میری معیت بھی میسر ہو، اگرچہ نبیوں کے درجے غیر انبیاء سے بلند ہوں گے، اور پھر انبیاء سے اولو العزم رسولوں کے بلند ہوں گے، اور اولو العزم رسولوں میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سب سے اونچا ہوگا، جس کی چھت اللہ کا عرش قرار پایا ہے، تو جنت الفردوس میں وہ سب سے اونچا درجہ نبی اکرم اور معی یہاں واضح کر دیا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ قیامت کے احوال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، چونکہ اپنے طور پر تو یہ بات ہو تو پھر قول صحابی ہوگا، تو یہ فرمان رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ تأتی الملائکۃ بأبی بکر مع النبیین صدیقین، کہ فرشتے قیامت کے دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو انبیاء علیہ السلام کے ہمراہ لائیں گے، یعنی مسند فردوس جو دہلوی کی ہے اس میں یہ حدیث شریف ہے، والصدیقین، اور جو صدیق ہیں ساری امتوں کے ان کے ہمراہ لائیں گے، تو زفہ الی الجنت زفا، یہ ہوتا ہے زفاف، یعنی جو دلہن کو رخصتی کے لیے تیار کیا جاتا ہے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دولہا بنا کے فرشتے جنت کی طرف روانہ کریں گے، یعنی یہ اس حدیث کے اندر یعنی ذکر کیا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اور پھر جنت کے اندر استقبال کس طرح کا ہوگا، ایک تو ہے نا سلام علیکم طبتم، جو بھی جنت میں جائے گا فرشتوں کی قطاریں ہوں گی، وہ سلام سلام کے نعرے بلند کر رہے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، طبرانی نے معجم کبیر میں اس کو ذکر کیا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یدخل الجنت رجل، ایک بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ ساری غیب کی خبریں ہیں، اب جو سرکار کا یہ علم مانتے ہی نہیں وہ تو یہ شان صحابہ بیان ہی نہیں کر سکتے، اور خوارج، نواسب اور روافض کو ویسے ہی ہضم نہیں ہو سکتی، تو یہ صرف اہل سنت ہی بیان کر سکتے ہیں، اور اہل سنت ہی خوش ہو کے سن سکتے ہیں۔ یدخل الجنت رجل، جنت میں ایک شخص داخل ہوگا، یعنی ایسا لا یبقى اہل دار ولا غرفہ الا قالوا مرحبا مرحبا، کہ جنت کی پوری آبادی ان کے نعرے لگائے گی، یعنی جو کچھ لوگ ہیں جو جنت کے اندر دار میں ہوں گے، جو ان میں سے منتخب ہیں ان کو غرفہ مکان الاٹ ہوں گے، تو رسول اور اہل غرف میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو چپ رہے، سارے بولیں گے اس کو جنت میں دیکھ کر مرحبا مرحبا، اور کہیں گے الینا الینا، آپ کے لیے تو جگہ یہاں بھی خالی ہے، آپ کے لیے جگہ تو یہاں بھی خالی ہے، آپ تشریف لائیں، مرحبا مرحبا کہہ کر ایسے وہ کہہ رہے ہوں گے۔
تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا انت یا ابا بکر، کہ اے ابو بکر صدیق وہ تم ہو کہ جن کا اتنا بڑا استقبال ہوگا، اور اس انداز میں یعنی ہر جو اونچے سے اونچے درجے والا ہے غرف کے اندر، وہ بھی کہے گا کہ کاش یہ میرے پاس چند گھڑیاں مہمان بن جائیں۔ اس انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کا انداز بھی بڑا عجیب ہے کہ پہلے ابہام اور اس کے بعد تفصیل، یعنی پہلے نہیں فرمایا کہ جنت میں ابو بکر صدیق تم داخل ہوگے، فرمایا جنت میں ایک مرد ایسا داخل ہوگا کہ سب ہی اس کو مرحبا کہیں گے، اور سب ہی الینا الینا، ہماری طرف آؤ ہماری طرف آؤ، سارے اہل دار سارے اہل غرف سب بولیں گے، اور وہ ہوگا کون؟ ہوا انت یا ابا بکر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ تم ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی یہ ساری اولیت کی باتیں ہیں، دنیا دیکھو آخرت دیکھو اور مقام دیکھو یا کام دیکھو، جس جہت سے بھی دیکھو، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو رب ذوالجلال نے پہلا نمبر عطا کیا ہے، اور یہ ہمارے سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ جو ملا ہے سرکار کے صدقے میں ملا ہے۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کامیاب ہو گئے کہ صحابہ اچھے مل گئے، تو سرکار کی نبوت کسی صحابی کی محتاج نہیں تھی۔ اور کوئی کہتا ہے کہ سرکار اس لیے کامیاب ہوئے کہ آل اچھی ملی، تو سرکار تو کسی کے بھی محتاج نہیں تھے، جسے ملی ہے شان سرکار کے صدقے میں ملی ہے۔ یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے لحاظ سے روافض باقاعدہ یہ مذہب رکھتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ تو وحی پر بھی آ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تھی، اصل تو وحی لانی کہ جسے ان میں سے خواہ آل ہو یا اصحاب ہو، جسے بھی جو شان ملی ہے سرکار کی وجہ سے ملی ہے، سرکار کے صدقے ملی ہے، سرکار کے طفیل ملی ہے۔ یعنی سرکار کسی کے طفیلی نہیں ہے، بلکہ یہاں تو یہ بات ہے کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، کہ یہاں تو انبیاء بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف محتاج ہیں، حالانکہ ہر نبی اپنی نبوت میں مستقل ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے شروع میں خاکہ آپ کے سامنے رکھا تھا، اس میں سے ایک بڑا حصہ گفتگو کا باقی رہ گیا ہے، وہ پھر کسی موقع پر بیان کریں گے، اور وہ بڑا اہم ہے، جس کے لحاظ سے میں نے آیت پڑھی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، وصال تک کی تو گواہی سرکار ان لفظوں میں دے گئے، تو وصال کے بعد جو آپ نے دین کے لیے خدمت سر انجام دی، مال سے جان سے، جس کے بارے میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بول پڑے کہ جب ذی قصہ کی طرف لشکر جا رہا تھا کہ ابو بکر صدیق آپ جہاد پہ نہ جائیں، ابھی تو 2.5-3 مہینے گزرے ہیں، ہمارے آقا علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، واللہ ان فجینا بکا لا یکون للاسلام نظام ابدا، کہ اگر آج آپ بھی شہید ہو گئے تو قیامت تک اسلام کا سسٹم نہیں چلے گا۔ یہ لفظ نظام مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بولا کہ اسلام کا نظام نہیں چلے گا۔ ابن کثیر نے البدایہ میں اس کو لکھا، یعنی آپ کے ہوتے ہوئے ہم سیکھیں گے کہ وحی نہ بھی آئے تو کیسے چلایا جاتا ہے کام۔ یہ جو وقت تھا تاریخ انسانیت کا منفرد وقت تھا، چونکہ پہلے تو نبوت کا دروازہ کھلا تھا، جب ایک نبی جاتے تھے جتنے تک زیادہ فطور نہیں آتا تھا تو پہلی نبی کے جو فیض یافتہ ہیں وہ کام کرتے تھے، لیکن جب حد درجے کا اندھیرا چھا جاتا تھا تو پھر نیا نبی آتا تھا، نبی کے بغیر پھر اندھیرا ختم نہیں ہوتا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اب نبی آ ہی نہیں سکتا، یعنی آخری نبی آئے ہیں اور وہ تشریف لے گئے ہیں، وحی کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب ایک لفظ بھی آسمان سے نہیں اترے گا۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ جب آپ کا دور گزر گیا پھر تو صحابہ کو تجربہ ہو گیا،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، چونکہ پہلا دور اس کے فیصلے، اس میں جس طرح کی صورتحال بنتی رہی، پھر دوسرا گزرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مذہب رکھتے تھے کہ صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اول ہی نہیں مانتے تھے، صرف ان کی بیعت ہی نہیں کی تھی، بلکہ ان کا ہونا خلافت اسلامیہ کے لیے لازم بھی سمجھتے تھے کہ لا یکون للاسلام نظام ابدا، کہ اگر آپ آج شہید ہو گئے، کیونکہ جنگ میں دشمن تو نہیں دیکھیں گے اور وہ قیادت کوئی نشانہ بنائیں گے، اور اگر آپ شہید ہو گئے تو قیامت تک کے لیے لا یکون للاسلام نظام ابدا۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت ہے کہ آپ نے بولا ہی لفظ نظام ہے، جس کا ترجمہ سسٹم سے کیا جاتا ہے کہ نظام اسلام، سسٹم آف اسلام، سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کے، نئی وحی کے بغیر، سرکار کے دیے ہوئے دین سے، سرکار کے فیض سے نظام اسلام چلانے کا طریقہ اگر سکھاؤ گے تو ابوبکر صدیق تم سکھاؤ گے، کیونکہ پہلے تو سرکار خود سامنے ہوتے تھے، تو سرکار کے ہوتے ہوئے تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں تھی، اب تم ہو سامنے اور وحی نہیں آئے گی اور بچانا پورے دین کو ہے، تو آپ کا ہونا ضروری ہے، تب نظام اسلام قیامت تک جائے گا۔ یعنی آپ اگر چلا جائیں گے تو پھر قیامت تک کوئی خطرہ نہیں، پھر آگے تربیت ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ جملہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سسٹم آف اسلام کے لحاظ سے بول دیا کہ لا یکون للاسلام نظام ابدا، کبھی بھی اسلام کا نظام نہیں بچ سکے گا اگر آپ کا کچھ وقت ہمیں نہ ملا اور آپ کے زیر سایہ مسائل کو حل کرنے، نظام کو چلانے کی جو تربیت ہے ہم نے نہ پائی، تو پھر اسلام کا نظام نہیں بچ سکے گا۔ یہ ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو مزید بلند فرمائے۔ انشاءاللہ 3 جنوری کو نماز مغرب کے بعد مرکز میں اجتماع عام لبیک یا رسول، جس میں خصوصی طور پر تحفظ ناموس رسالت کے لحاظ سے اور جو اس وقت فتنہ ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا، اس کا جواب دینے کے لحاظ سے جو قرآن کی دلیلیں بعض نام نہاد مولوی پیش کر رہے ہیں اس موقف پر کہ اسرائیل تو دیس ہی یہود کا ہے، یعنی وہ فلسطین کا علاقہ، تو یہ انشاءاللہ بڑا بھرپور پروگرام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔